अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरह जुमर आयत नंबर 54 आयत नंबर 54। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. جزاक अल्लाह बारक अल्लाह। वअनीबू वाव के ऊपर जबर है, जबर देर पेश लंबी नहीं होती। नून के बाद याए मद्दा है या साकिन माकबल कसरा यानी जेर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बा के बाद मद्दे मुनफसिल है क्योंकि हमजा दूसरे कलिमा में है, तीन अलिफ की मिक़दार के बराबर इसको लंबा करेंगे। इला रब्बिकुम लाम के ऊपर खड़ी जबर है, खड़ी जबर खड़ी देर उल्टा पेश को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, तो लिहाजा इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। रा पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रा के ऊपर जबर है। रब्बिकुम काफ बारीक है, मीम पे इजहार होगा। व अस्लिमू सीन सीटी वाले हरूफ में से है,
تین حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں زا سین صاد. میم کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل جمع یعنی پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں. وَأَسْلِمُوا لَهُ بڑی ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے، اسے اقصا حرف بھی کہتے ہیں. من قبل نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قوف ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے. قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. با حروف قلقلہ میں سے ہے، 5 حروف جن میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف و با جیم دال جن کا مجموعہ حروف مجدن ہے. قلقلہ یعنی حرف کو ہلا کے پڑھنا. قبل ان یأتیکم نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. یأتیکم یا کے بعد ذا ساکن ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. یأتیکم نہیں پڑھنا. یأتیکم العذاب ذال نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف نرمی سے ادا ہوتی ہیں، سا ذال ضا. ذال کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے. ثم میم مشدد ہے، شد والی میم، اس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ایک الف کی مقدار کے برابر. لا تنصرون صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف صغیریہ میں سے بھی ہے، موٹا بھی کریں گے اور سیٹی کے ساتھ بھی پڑھیں گے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ عین کے بعد مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر، اس کو لمبا کریں گے. احسن چھوٹی ہا ہے، وسط حلق سے ادا ہوتی ہے یعنی حلق کے درمیان سے جہاں سے عین ادا ہوتی ہے. ما انزل میم کے بعد مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے. انزل الیکم میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ. من ربکم نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. وَأَنِيبُوا اور لوٹ آؤ الی ربکم اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا اور فرما بردار ہو جاؤ لہو اسی کے، من قبل قبل اس کے، ان یأتیکم یہ کہ تمہارے پاس آئے، العذاب عذاب، ثم پھر لا تنصرون تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا اور تم پیروی کرو، احسن سب سے اچھی بات کی، ما انزل جو نازل کی گئی، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبل قبل اس سے، ان یأتیکم کہ آئے تمہارے پاس، العذاب عذاب، بغتتاً اچانک، وانتم اور تم لا تشعرون سوچتے بھی نہ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ چونکہ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حالت کفر میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے اسلام لانے سے ہچکچا رہے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی کہ اس کے لیے تمہیں موت سے پہلے پہلے اپنے کفر سے توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد توبہ کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی پھر کوئی تمہاری مدد کرے گا. ہاں تم کفر سے توبہ کر لو تو تمہارے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو عمر فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا ہوا؟
کہا اللہ کے رسول ایک شرط پر آپ کی بیعت کروں گا۔ فرمایا کیا ہے تمہاری شرط؟ فرمایا یہ کہ میرے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ فرمایا عمر کیا تجھے پتہ نہیں کہ اسلام پہلی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو گرا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے پہلے ہوئی، اور ہجرت بھی ان چیزوں کو گرا دیتی ہے جو ہجرت کرنے سے پہلے ہوئی ہوں، اور حج بھی ان چیزوں کو گرا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئی۔ اللہ یعنی جو پہلے گناہ ہوتے ہیں، حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام لانے سے پہلی جتنی بھی غلطیاں بتائیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ احسن سب سے بہترین اور سب سے افضل اور اعلیٰ بات وہ قرآن کی ہے اور حدیث کی ہے۔ احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یعنی اللہ کی نازل کردہ وہی قرآن اور حدیث کی پیروی کرو جو ساری کی ساری کی احسن ہے اور ہر دوسرے کلام سے اچھی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورۃ عمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ آگے فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اچانک عذاب سے اس لیے ڈرایا کہ اس میں نہ سنبھلنے کی مہلت ملے گی نہ توبہ کی مہلت ملے گی، اس لیے جلدی جلدی اللہ کی احکام کی پیروی کر لو، ان کی اتباع کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی گرفت تم پہ آ جائے، اچانک اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے جبکہ تم سوچتے بھی نہ ہو، کیونکہ عذاب آنے کے بعد کی جانے والی توبہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔